بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اصلاح الدین مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ضرب کلیم۔ آج ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے: جج ارشد ملک کی برخاستگی، ٹرین حادثہ اور پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کی برطرفی۔ تو ہم پہلے بات کرتے ہیں جج ارشد ملک کے اوپر، کیونکہ یہ سب سے اہم موضوع ہے۔ جج ارشد ملک وہی ہیں جو راولپنڈی اور اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج تھے، اور انہوں نے نواز شریف کے خلاف العزیزیہ کے فیصلے میں نواز شریف کو سزا سنائی تھی۔ اس کے بعد سے ہی یہ کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی کہ ان کی ایک ویڈیو آئی جج ارشد ملک کی، جس میں وہ اقرار کر رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں نے یا اداروں نے ان سے زبردستی یہ فیصلہ لکھوایا، اور انہوں نے بحالت مجبوری یہ فیصلہ دیا، کیونکہ ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ نہ دیا تو ان کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ طاقتور اداروں کے ایما پر انہوں نے فیصلہ تو دے دیا، لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ اقرار کرتے ہوئے پائے گئے کہ ان سے یہ فیصلہ جو ہے وہ جبراً لیا گیا، جبکہ نواز شریف قصوروار نہیں تھے اور ان کی سزا نہیں بنتی تھی۔ مریم نواز شریف تک وہ جب ویڈیو پہنچی تو انہوں نے پریس کانفرنس بلا کے اس ویڈیو کو پریس کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت سے یہ شروع ہو گیا تھے باتیں کہ یہ کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ فیصلے عدالتوں سے کون کروا رہا ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج شوکت صدیقی، جن کو بعد میں ثاقب نثار کی عدالت نے برطرف کر دیا تھا، انہوں نے راولپنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کون طاقتور ہے جو بینچ بنواتا ہے عدالتوں کے اور اپنے مرضی کے فیصلے کرواتا ہے۔ جج ارشد ملک کا کیس سپریم کورٹ تک گیا۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، ان کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی، لیکن اس سے آگے کچھ نہ ہو سکا۔ وہ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ کو منتقل کر دیا گیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ماتحت 6 مزید ججوں نے انتظامی کمیٹی کے تحت یہ فیصلہ دیا ہے کہ جج ارشد ملک جو ہیں وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، لہذا وہ اس عہدے پر رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ تو اب جج ارشد ملک کی برطرفی تو ہو گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی سزا جو دباؤ کے تحت دی گئی، اب کیا وہ سزا معطل نہیں ہونی چاہیے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ عدالتی معاملات ہیں، عدالت دیکھے گی، میاں محمد نواز شریف صاحب کے وکلا دیکھیں گے، لیکن باطی نظر میں لگتا یہی ہے کہ یہ فیصلہ اب تادیر قائم نہیں رہ سکتا، اور میاں نواز شریف کو باعزت طور پہ اس فیصلے کے خلاف بری کرنا پڑے گا۔ دوسرے، آج ایک ٹرین حادثہ پھر ہو گیا، جس میں ہماری سکھ برادری کے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 19 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، کچھ شدید زخمی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہو، اور ہم مرحومین کے عزیز و اقارب سے دلی ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہوا ہے کہ عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے جب کنٹینر پر چڑھے ہوئے تھے تو یہی کہتے تھے
کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو وزیر کو فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس سلسلے میں وہ متعدد ممالک کی مثالیں بھی دیا کرتے تھے. اب یہ آج کا ٹرین حادثہ کوئی پہلا نہیں ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے اور وزارت ریلوے کا قلمدان شیخ رشید احمد کے سپرد کیا گیا، 80 سے اوپر حادثات ہو چکے ہیں اور ان میں بہت سی قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. نہ تو شیخ رشید صاحب نے کبھی استعفیٰ دیا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ڈرائیور تھوڑی تھا. تو کیا سعد رفیق ڈرائیور تھے یا نواز شریف ڈرائیور تھے؟ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ شیخ رشید فوری استعفیٰ دے اور اس کے بعد اس کے اوپر کمیٹی بنا کے تحقیقات کی جائے، تاکہ وہ کمیٹی کسی دباؤ سے آزاد رہ کر فیصلہ کر سکے. تیسرا موضوع پی ٹی ڈی سی کے ملازمین ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں سیاحت کے فروغ میں پی ٹی ڈی سی کا بڑا ہاتھ رہا ہے. پاکستان کے متعدد تفریحی مقامات پر ان کے بہت اچھے ہوٹلز اور موٹلز ہیں. وہ ان کی ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے اور وہ سیاحوں کو تفریحی مقامات تک لے جانے اور وہاں سے واپس لانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جبکہ ان کے پی ٹی ڈی سی کے جو موٹل اور ہوٹلز ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے اور بہت ہی اچھے انتظامات کے تحت چلتے ہیں. اب وزیر اعظم، ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ان کی 2013 سے حکومت چلی آ رہی ہے. لیکن یہ پی ٹی ڈی سی بند ہونے سے نہ صرف یہ کہ 500 سے اوپر ملازمین جو ہے وہ اپنے روزگار سے فارغ ہو گئے، بلکہ سیاحوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو گئی. نہ تو اب ان کو ان تفریحی مقامات تک لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ میسر ہے اور نہ وہاں پہ اسٹاف جو کہ موٹلز اور ہوٹل کا انتظام چلا سکے. اب اس میں دوسری چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ سیاحت کے فروغ کی بات کرتے ہیں، تو سیاحت کے فروغ کا حال دیکھ لے کہ انہوں نے پی ٹی ڈی سی کو بند کر دیا. دوسری طرف وہ روزگار دینے کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہاں 500 سے اوپر افراد کے روزگار کو انہوں نے ختم کر دیا. یہ 500 افراد نہیں تھے، یہ 500 خاندان تھے اور ہمارے یہاں ایک خاندان جو ہے وہ 5 افراد کا شمار ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 2500 افراد جو ہے وہ آپ نے بے روزگار پہ آسرا چھوڑ دیا. حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے. حزب اختلاف کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو اسمبلی میں، اسمبلی سے باہر بھی اجاگر کرے اور یہ پی ٹی ڈی سی کی جو ہے بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو روزگار سے برطرف کرنا ناانصافی ہے، زیادتی ہے، بلکہ ظلم ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ مہنگائی نے ایک طوفان اٹھا رکھا ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اپنے فیصلے کو جو ہے اس پہ نظر ثانی کرے اور یہ پی ٹی ڈی سی کو بحال کرے، جو کہ ایک اچھا ادارہ ہے اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو بہت اچھی خدمات دے رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی پھر ہم بات کریں گے کل انشاءاللہ.